ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے رات بھر امریکی نائب صدر جے ڈی وانس سے بات کرتے رہے، اسی طرح ایران کے وزیر خارجہ سے بات کرتے رہے، امریکی ایلچی اسٹیو ویٹکوف سے بات کرتے رہے، اور صبح دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے اسلام آباد معاہدے کا مسودہ تیار کر دیا، جو ابھی دنیا کی آگ بجھانے کی آخری امید ہے۔ لیکن اسی پاکستان میں جب پیٹرول مہنگائی پر احتجاج کرنے والے شہری سڑک پر نکلے تو انہیں لاٹیاں ملی اور ہتھکڑیاں ملی۔ او بھائی، ایک طرف دنیا کو امن دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ہی شہریوں کو جیل میں بند کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہ ساری خبریں میں آپ کو بتاؤں گا، بیٹے غور سے سنیں۔ میں ہوں سید داؤد، چینل کو سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے اور اپنا رائے ضرور کمنٹ میں بتائے۔ تو میرے بھائی، رات گئے پاکستان، مصر اور ترکی نے مل کر ایک مسودہ تیار کیا، اسے اسلام آباد معاہدہ کہا جا رہا ہے۔ اس میں 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 45 دن کا جنگ بندی ہوگا، اسی طرح دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 15 سے 20 دن میں مستقل معاہدے کی بات چیت کی بات ہو رہی ہے۔ ریوٹرز نے لکھا کہ پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان واحد رابطے کا ذریعہ ہے، یعنی امریکہ اور ایران صرف پاکستان کے راستے سے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اب ذرا سوچئے جناب، یہ وہی پاکستان ہے جس کو دنیا کا سب سے مشکل ملک کہا جاتا ہے، لیکن آج اسی ملک کے آرمی چیف نے رات بھر جاگ کر دنیا کے سب سے بڑی جنگ روکنے کی کوشش کی۔ کیا ایران نے مانا؟ ابھی تک نہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ بھائی، ہم عارضی جنگ بندی نہیں مانتے، مستقل جنگ بندی کا خاتمہ چاہیے، پابندیاں ہٹاؤ تبھی بات ہوگی۔ اور وہاں سے ٹرمپ نے کہا کہ منگل رات 8 بجے تک کا وقت ہے آپ کے پاس، یعنی آج رات بہت اہم ہے، آج دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسا ٹرمپ کی بات پہ تو یقین بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ اپنے بیانات کو تبدیل کرتے رہتے۔ تو اسی طرح ٹرمپ نے کہا ہے ورنہ ایران کی بجلی گھر اور پل سب ختم کر دیں گے۔ تو معزز ناظرین، آج رات بہت اہم ہے۔ اگر معاہدہ ہوا تو ابنۂ ہرموز کھلے گی، تیل سستا ہوگا اور ہمارا پیٹرول بھی نیچے آ سکتا ہے۔ اگر نہ ہوا تو جنگ اور بڑھے گی، اسی طرح ہمارا حساب اور بڑھے گا۔ تو آج رات یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ کرے جنگ ختم ہو جائے یار، کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی ہو رہا ہے، سب پاکستانیوں کی بھی نقصان ہو رہے ہیں، مہنگائی بھی اوپر جا رہی ہے، اور اسی طرح جو غریب طبقہ ہے ان کے اوپر اور بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح کاروباروں پہ بھی بہت بڑا اثر ہو رہا ہے، کیونکہ ہر چیز پیٹرول پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جب پیٹرول بڑھتا ہے تو سارا ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ اتوار کو پی ٹی آئی نے کراچی پریس کلب کے باہر احتجاج کیا پیٹرول کے خلاف۔ حلیم عادل شیخ کی قیادت میں 100 سے 150 کارکن پہنچے وہاں پر۔ حکومت نے سیکشن 144 لگا دیا، پولیس نے راستہ روک لیا، اور کیا ہوا؟ 24 افراد گرفتار ہو گئے، جن میں سے 2 سابق MNAs بھی شامل تھے۔ اوپر سے 100 سے زیادہ کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا۔ اب بندہ اس میں کیا کہے؟ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنا پاکستان کے آئین میں ہر شہری کا بنیادی حق ہے بھائی، چاہے احتجاج پی ٹی آئی کرے، چاہے احتجاج مسلم لیگ کرے، چاہے احتجاج پیپلز پارٹی کرے، اور چاہے کوئی عام شہری کرے۔ اسی طرح جب عوام سڑک پہ نکلے تو حکومت کا کام ہے ان کا بات سننا، نہ کہ لاٹھی چلانا، نہ کہ ہتھکڑی پہنانا۔ اور ایک اور بات، کراچی پریس کلب کے صدر نے خود کہا ہے کہ بھائی، پریس کلب آزادی صحافت کی پناہ گاہ ہے، اسے فوجی چاونی نہ بنایا جائے، یہ بات بھی ریکارڈ پر رہنی چاہیے۔ تو جناب، اسی طرح 4 پی ٹی آئی رہنما عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجے گئے۔ الزام کیا تھا؟ اگست 2025 میں بنارس چوک ریلی میں ہنگامہ آرائی، یعنی 8 مہینے پرانا کیس آج استعمال ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، عدالت فیصلہ کرے گی، لیکن ایک سوال ضرور پوچھوں گا۔ جب ملک میں پیٹرول کا بحران ہو، جب خیبر پختونخوا میں سیلاب سے 50 افراد شہید ہو جائے، جب بچے بیمار ہو، تو حکومت کی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے بھائی۔ جواب آپ کے پاس ہے، کمنٹ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، دی نیوز نے ایک خبر چھاپی ہے جس پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ حکومت نے پاس کو بند کر دیا ہے اور ساتھ ہی گندم کی سرکاری قیمت پر کنٹرول بھی ختم کیا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ کھلی مارکیٹ میں کسانوں کو فائدہ ہوگا، لیکن جناب ایوان میں خود حکومتی پارٹی کے MNAs نے اعتراض کیا اس پر۔ پیپل پارٹی نے کہا کہ یہ توکن قدم ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے رکن اسلم گمن نے کہا کہ گندم مافیا کا راستہ کھول دیا گیا، اور زمینی حقیقت یہ ہے کہ جب حکومتی خریداری بند ہو اور بازار کھلا ہو تو بڑے کاروباری خریدار قیمت اپنے مرضی سے ہی لگاتے اور غریب کسان مجبور ہو کر سستے میں بیچتے بھائی۔ تو میرے بھائی، آج کل پیٹرول بھی مہنگا ہے،
ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہے، بیج بھی مہنگا، کھاد بھی مہنگی، اور اب گندم کی ضمانتی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو جناب کسان کی کمر کتنی مضبوط ہے، یہ سوال اہم ہے۔ تو جناب اسی طرح ایک رپورٹ آیا ہے، یو اے ای کی بندرگاہ پر ایرانی میزائل کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی ہے۔ تو ہمارے پی ایم نے کہا ہے کہ پاکستان اماراتی عوام کے ساتھ ہے۔ اب یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ پاکستان کے لاکھوں محنت کش دبئی میں کام کرتے ہیں اور ان بیچاروں کا مستقبل اس جنگ کی لپیٹ میں آ رہا ہے۔ خلیج کے ممالک کو چھوڑ کر باقی ممالک کے لیے پروازیں معطل اپریل کے آخر تک، یعنی جو باہر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، اور جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں آ سکتے۔ تو بھائی جان، یہ جنگ صرف ایران اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ ہر اس پاکستانی کی جنگ ہے جس کا بیٹا دبئی میں ہے، جس کا باپ ابو ظہبی میں ہے اور وہاں پہ جا کر مزدوری اور محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر ہے جو بڑا افسوسناک خبر ہے اور دل بھی بڑا دکھتا ہے اس سے، جسے سن کر دل کو بہت صدمہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں اب 50 افراد جاں بحق ہو گئے، 111 زخمی۔ بھائی جان بہت بڑی تعداد ہے، 470 گھر تباہ ہو گئے، اور 6 سے 9 اپریل تک مزید بارشوں کی وارننگ جاری ہے۔ بھائی جان آپ بھی احتیاط کریں۔ اسی طرح پی ڈی ایم اے نے ہیلپ لائن جاری کی 1700-1700۔ اسی طرح کابل دریا میں کل سے کم سطح کا سیلاب شروع ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک اہم بات، اگر آپ کا کوئی عزیز کے پی میں ہے، کسی سیاحتی مقام پر جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو یہ ہفتہ گزرنے دے جب تک وارننگ ختم نہ ہو، اس کے بعد بے شک چلے جائیں۔ اسی طرح ایک اچھی خبر آ گئی ہے کہ وزیر نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ اس سال حج کی پروازیں 18 اپریل سے شروع ہوں گے۔ 1,80,000 حجاج جائیں گے، جن میں 1,20,000 سرکاری کوٹے پر اور 60,000 نجی ذریعے سے، کیونکہ پہلے صرف کراچی اور اسلام آباد سے جاتی تھی۔ اب اس سال انہوں نے لاہور سے بھی باقاعدہ پروازیں جانا شروع کر دی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے، حجاج کرام کے لیے سفر اور زیادہ آسان ہوگا۔ تو معزز ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان نے اسلام آباد معاہدے کا مسودہ دے کر دنیا کو دکھایا کہ ہم امن کے لیے کوشاں ہیں۔ یہ قابل فخر ہے اور میں اسے فخر سے مانتا ہوں۔ لیکن اسی پاکستان میں مہنگائی پر احتجاج کرنے والے گرفتار ہو گئے، پرانے کیسوں پر رہنما جیل بھیجے گئے، کسانوں کی ضمانتی قیمتیں ختم کی گئی۔ یہ دونوں حقیقتیں ایک ساتھ موجود ہیں، اور ایک ذمہ دار بندے کا فرض ہے کہ دونوں کو اس طرح بیان کرے کہ نہ صرف تعریف کرے اور نہ صرف تنقید، بلکہ وہ کہے جو سچ ہو۔ تو معزز ناظرین، آج کی رات بہت اہم ہے۔ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے۔ آج رات کو دنیا کا نقشہ بدلا بھی ہو سکتا ہے یا مزید بگڑ بھی سکتا ہے۔ میں آج رات آپ کو تازہ صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ لائک کرے، سبسکرائب کرے، بیل آئیکن دبائے، اور کمنٹ میں بتائیں کیا پاکستان کی ثالثی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ میں ہوں سید داؤد، کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔